اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نیسم رضوی وقت درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کا متولی اور اس وقت درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کی ذمہ داری میرے ہی پاس ہے، اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں اور جو لوگ درگاہ آتے ہیں انہیں نے پہلے آج سے 3-4 سال پہلے بھی درگاہ کو دیکھا ہوگا اور آج بھی درگاہ کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے، پروردگار کا کرم ہے اور خود مولا عباس کا کرم ہے کہ مومنین کے تعاون سے درگاہ کو دن پر دن بہتر سے بہتر بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، جب ہم نے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کا چارج سنبھالا تھا اور اسی کے 4 دن کے بعد ہمارے کیا 4 شعبان کی محفل تھی، تو جلدی پھر ہم لوگوں نے اس کے لیے نقشہ تیار کیا اور پلان تیار کیا کہ درگاہ حضرت عباس کو کس طریقے سے ہمیں بنا کر آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی ٹائم پر یہ طے ہو گیا تھا کہ آج کی بات نہیں کر رہے ہیں، آج سے 3-3.5 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، جب میں خود درگاہ میں بن کر آیا تھا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر۔ تو پھر ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ بالکل جیسے کربلا کا وہاں کا نقشہ بنا ہوا ہے امام حسین کے روضے سے اور جناب عباس علیہ السلام کے روضے تک، اسی طریقے سے ہمیں درگاہ کو بھی لے کر چلنا ہے۔ یہی پلان ہم لوگوں کا طے ہو گیا تھا اور اس میں ہم نے 4 شعبان کی محفل میں اس بات کو کہہ بھی دیا تھا پورے طریقے سے، اور اس میں نقشہ بھی ہم لوگوں نے دکھا دیا تھا درگاہ کے گراؤنڈ کا، جب تک امام حسین کا نقشہ اتنی جلدی نہیں بن پایا تھا روضے کا۔ تو پھر ہم لوگوں نے اس کے دوسرے سال اور تیسرے سال اس میں پلان کرنا شروع کر دیا، اور امام حسین کا روضے کا نقشہ بہت خوبصورت نقشہ آپ لوگوں نے فیس بک وغیرہ پر بھی دیکھا ہوگا، بنایا گیا۔ اور پھر ہم نے اپنے کیا یہاں درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں انجمنوں کی میٹنگ بلائی۔ انجمنوں کی میٹنگ کے ساتھ ساتھ اس میں خود قائد ملت جعفریہ حجت الاسلام علی جناب مولانا قلبی جواد صاحب قبلہ جو ہماری کمیٹی کے صدر ہیں، اور چیئرمین صاحب بھی وہاں پر شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے جناب علی دہلی صاحب بھی موجود تھے، اور خود وہاں کے ممبر جو رضا حسین صاحب بھی موجود تھے، شیعہ وقف بورڈ کے جو ممبر ہیں مولانا رضا حسین صاحب وہ بھی موجود تھے، اور ہماری کمیٹی کے تمام لوگ موجود تھے، اور جو معزز شخصیتیں ہمارے پورے لکھنؤ کی ہیں وہ بھی تھی۔ انجمن ہائے ماتمی کے زیادہ تر افراد وہاں پر موجود تھے۔ تو اس میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ دیکھیے اب وقت آ گیا ہے کہ امام حسین کے روضے کی تعمیر کی جائے، جو کہ وعدہ ہم لوگوں نے پہلے کیا تھا۔ تو اس پر پوری طریقے سے تمام انجمنوں نے، مومنین نے اور کمیٹی کے لوگ نے اور سب نے مل کر تائید کری کہ ہاں امام حسین کا روضہ بننا چاہیے۔ اب کچھ چیما گوئیاں جیسے کہ ہمیشہ سے رہی ہیں، اور ہمیشہ سے ہم نے مخالفت درگاہ کے لیے لوکل مخالفت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جھیلی، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے درگاہ حضرت عباس کی تعمیر ویسے ہی کرتے چلے آئے، چاہے ہم نے جتنی بھی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہم نے کیا، لیکن ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ لگ بھگ پورا ہوا، اور اس وعدے سے 50% زیادہ کام ہم نے درگاہ حضرت عباس میں کیا۔ ہم نے جو نقشے میں دکھایا تھا وہ باہر کا گراؤنڈ دکھایا تھا اور وہاں پر ہریالی دکھائی تھی، یہ سب دکھایا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے درگاہ حضرت عباس میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا روضہ تعمیر کرایا، بہت ہی خوبصورت روضہ تعمیر ہوا۔ اس کے بعد ہم نے جناب علی اصغر علیہ السلام کا روضے کی تعمیر کری۔ اس کے بعد ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ باہر سے جو زائرین آتے ہیں ان کے لیے بڑھیا اور خوبصورت گیسٹ ہاؤس نہیں ہے، ہم نے اس کی بھی تعمیر کرائی، زنانی درگاہ کے گیٹ کی تعمیر کرائی۔ آج جا کے زنانی درگاہ کی آپ حالت دیکھ لیجئے، آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جب 3-4 سال پہلے جو ہم آتے تھے آج وہ کنڈیشن ہے۔ بہت ہی خوبصورت وہاں پر بنا دیا گیا ساری چیزیں۔ اسی کرم میں ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم نے دکانیں خوبصورت بنائی، گراؤنڈ کو خوبصورت بنایا، اسی طریقے سے وہاں پر پول لگائے گئے جیسے کربلا میں لگائے ہیں، تو ساری چیزیں میں اسی طریقے سے لیتے ہوئے چلا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چیریٹیبل کام بھی مسلسل درگاہ میں کرتے رہے۔ ہم نے کلینک بنایا، اور کلینک میں ہمارے کیا بہت ہی زیادہ بیمار لوگ جو بھی ہیں محلے کے، وہ اس میں کوئی مذہب اور ملت کی قید نہیں ہے، سب اس میں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں۔ کم سے کم 100-125 لوگ ہمارے کیا کلینک سے دوا بھی لیتے ہیں اور صحتیاب ہوتے ہیں۔ بڑے ڈاکٹر بھی ہمارے یہاں وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اب ایک مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ امام حسین کے روضے کو روک کر وہاں پر اسپتال یا اسکول بنا دیا جائے۔
تو میرا کہنا یہ دیکھیے ہمارے کیا پلان میں اگر آپ ہماری تقریر اٹھا کر دیکھیں گے 3 سال پہلے کی، تو اس میں صاف صاف ہم نے اس بات کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہمارے کیا جو پیچھے پارکنگ ہے وہ کم سے کم 12 سے 15,000 اسکوائر فٹ کی جگہ ہے، بالکل اس سے درگاہ سے قریب. لیکن اس میں چھوٹا سا ایک مقدمہ ہے جو کرمنل میں چل رہا ہے. ہم اس کے بالکل قریب ہیں کہ اس مقدمے کو ختم کرا لیں، اور ہم جو پارٹی ہے جو مقدمہ کری ہے اس سے بھی بات چیت رابطے میں ہے کہ ان سے بات چیت ہو جائے اور وہاں پر ایک اسپتال بنایا جائے، نیچے گراؤنڈ فلور پر پارکنگ ہو جائے، جو لوگ مومنین آتے ہیں جو زائرین آتے ہیں وہ پارکنگ میں وہاں پر کھڑی کریں، اور ایک زنانی درگاہ سے ہم راستہ دے دیں گے مردانی درگاہ کو، تو وہاں سے لوگ ڈائریکٹ درگاہ کے اندر انٹری کریں گے. فرسٹ فلور جو ہوگا وہاں پر اسکول بنا دیا جائے گا. بھائی 10-12,000 15,000 اسکوائر فٹ بہت ہوتی ہے جگہ، تو اس پر انٹر کالج بنا دیا جائے اور پھر اسی کے اوپر اسپتال بنا دیا جائے. آج کل اتنی ٹیکنیکیں ہیں کہ بڑھیا لفٹ لگ سکتی ہے، بڑھیا ساری چیزیں سویدھائیں ہو سکتی ہیں. تو ہم لوگوں کا پلان یہ ہے کہ پہلے پارکنگ ہو، اس کے اوپر اسکول ہو جائے اور اس کے اوپر اسپتال بنا دیا جائے. دوسری چیز یہ کہنا تھی بھائی دیکھیے درگاہ سے توقع بہت لوگوں کو ہے، کیوں؟ کیونکہ درگاہ میں کام ہو رہے ہیں، تو لوگوں کا یہ سوچ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی جہاں کام ہو رہا ہے وہیں سے لوگ توقع بھی رکھتے ہیں اور وہیں پر لوگ کہتے بھی ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی بہت بڑے بڑے ادارے لکھنؤ میں موجود ہیں اور بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ سے وقف بھی موجود ہو رہے ہوں گے کام. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت میں کام نہیں ہو رہا ہے، کہ اداروں میں کام نہیں ہو رہا ہے. تو جیسے ہم درگاہ حضرت عباس میں کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے کوئی بڑے وقت سے اسکول بن جائے، کالج بن جائے، اسی طریقے سے کوئی بڑے وقت سے اسپتال بن جائے، تو یہ دقتیں بھی ختم ہو جائے گی درگاہ میں. تو ہم بنائیں گے ہی، لیکن امام حسین کے روضے کو روک کر بنائیں یہ بالکل نہیں ہو سکتا. ہم کیونکہ امام حسین کا روضہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور مومنین کی اور انجمنوں کی سب کی چاہت یہ رہی کہ بالکل ویسی ہی شبیہ آئے جیسے اصل کربلا میں ہے. تو ہماری وہ کوشش کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ امام حسین کا روضہ تعمیر ہوگا. اب بات رہ گئی کہ جیسے اسکول کے بچوں کو کس طریقے سے بچے جو ہے کہتے ہیں ایڈمیشن ہوں اسکول میں، ایجوکیشن حاصل کریں، اور اسپتالوں میں ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ضرورت ہوتی ہے. ایک غریب آدمی اگر اسپتال چلا جاتا ہے تو لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ کیا ہے، پلان کیا ہے کہ گورنمنٹ کی بہت سی اسکیمیں ہیں جو ہمارے تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہیں کیونکہ ہماری جانکاری میں نہیں ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ وہ اسکیموں کو لاتی ہے. جیسے بچوں کی پڑھائی کے لیے اسکیم ہوتی ہے کہ آپ کے بچہ پیدا ہوا اور 3 سال 4 سال کے بعد بڑا ہو گیا، اس میں آپ گورنمنٹ کی اسکیم ہوتی ہے کہ آپ بچے کو لے جائیے اور وہاں پر کوئی بھی آس پاس سائبر کیفے ہے جو نیٹ استعمال کرتے ہیں سائبر کیفے والے، ان سے آن لائن فارم بھروا دیجیے. آس پاس کے 3-4 اسکول وہ دیتے ہیں کہ ان اسکولوں میں آپشن کے طور پر رہے گا کہ جہاں بھی آپ چاہتے ہیں ان اسکولوں کا نام ڈال دیجیے. اس ایک نہ ایک اسکول میں آپ کے بچے کا نام آ ہی جانا ہے اور وہ انٹر تک پڑھتا چلا جائے گا. ایجوکیشن کے لیے سب سے اچھی اسکیم یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہی اسکول ہو، وہ پرائیویٹ اسکول بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں پرائیویٹ اسکول کا نام ڈالنا، پرائیویٹ اسکول کا نام دے دیے، گورنمنٹ اس کا خرچ اٹھائے گی. ہمارے یہاں اسپتالوں کے لیے یہ ہے کہ آیوشمان جو کارڈ بنایا جاتا ہے جس میں 5 لاکھ تک کا خرچ جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے. اس میں پوری ایک سیریز ہوتی ہے ہاسپٹلس کی، بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں اس میں، سرکاری ہاسپٹل بھی ہیں، وہ آیوشمان کارڈ بنتے ہیں. تو وہ اب مجبوری ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی کو یہ چیزیں معلوم ہی نہیں کیونکہ ان کے تک یہ خبر کہیں نہیں. ہم لوگوں نے اب یہ پلان کیا ہے فی الحال کے طور پر کہ ہمارے کے جو درگاہ حضرت عباس میں چیریٹیبل کلینک چل رہا ہے اس کا وقت ہے شام 7 بجے سے رات کے 9 بجے. تو اس سے پہلے ہمارا پورا وہ بہت ہی خوبصورت اور وہ بنا ہوا ہے کلینک، اس سے پہلے وہ کلینک خالی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ صبح 10 بجے سے 5 بجے تک انشاءاللہ وہاں پر ایک کوئی بیٹھ جائے کام کرنے والے، اور وہ ان کو جانکاری ہو، کمپیوٹر کی پوری جانکاری ہو، نیٹ کی پوری جانکاری ہو، تو وہ اس میں سے گورنمنٹ کی جو بھی اسکیمیں ہیں وہ نکالیں گے اور ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے تک وہ اسکیمیں پہنچائی جائیں گی. اس کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، وہ درگاہ کی طرف سے فری کاسٹ ہوگا. جو بھی فارم بھرا جائے گا یا جو بھی نیٹ سے وہ ہوگا وہ بالکل فری کاسٹ ہوگا. اور جو لوگ اس میں ماہر ہیں، جو نوجوان اس میں ماہر ہیں، وہ ہمیں کانٹیکٹ کریں. میرا نمبر اس میں اسکرین پر آ جائے گا،
وہ ہم سے کانٹیکٹ کر لیں, ہم اس میں سے چن کر ایک آدمی کو اپنے کیا رکھیں گے درگاہ میں, اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اس کو سیلری درگاہ سے دی جائے, اور مومنین تک جو گورنمنٹ کی اسکیمیں آتی ہیں جیسے ایجوکیشن سے ریلیٹیو ہے, میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹیو ہے, یا نوکری یا سروس سے ریلیٹیو ہیں, وہ ہماری کمیونٹی تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے. تو یہ کچھ چند باتیں بہت امپورٹنٹ تھی جو آپ تمام حضرات کے سامنے ہم کو رکھنا ہے. اور امام حسین کا روضہ بھی درگاہ سے بنے گا انشاءاللہ, اسپتال بھی درگاہ سے بنے گا, اسکول بھی درگاہ سے بنے گا, چیریٹیبل کام بھی درگاہ سے ہوں گے, اور یہاں تک جو بھی گورنمنٹ کی اسکیمیں آئیں گی وہ بھی قوم تک درگاہ کے ذریعے پہنچائی جائیں گی. تو میری یہی آپ سے گزارش ہے, علماء سے گزارش ہے کہ امام حسین کے روضے کی تعمیر کے لیے وہ آگے بڑھیں اور اس میں ہمارا ساتھ دیں, ہمارا ہاتھ بٹائیں. انشاءاللہ جلد سے جلد روضہ تعمیر ہو جائے, اسپتال تعمیر ہو جائے, اسکول تعمیر ہو جائے. درگاہ سے جس کو جو توقع ہے انشاءاللہ وہ پوری کی جائے گی جب تک ہم درگاہ میں موجود ہیں. کسی کام کو روک کر کوئی کام ہو یہ نہیں کیا جائے گا. امام حسین کا روضہ انشاءاللہ وہیں پر جہاں پر طے ہوا ہے وہیں پر بنے گا. بہت بہت السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.